اللہ جل جلالہ نے ویسے تو سارے نبیوں کو بڑے مقام عطا فرمائے، مگر مقام مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا جہان کے اندر، کائنات کے اندر ہر چیز اپنے بندہ ہونے کا اظہار کر رہی ہے کہ یا اللہ میں بندہ ہوں، تو میرا مولا ہے۔ ہر چیز بندگی کا اظہار کر رہی ہے۔ بلندی سے لڑکتا ہوا پتھر زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، مگر اظہار بندگی کا کر رہا ہوتا ہے۔ نباتات وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، بیل بچھی ہوئی ہے، سرو ایستادہ ہے، مگر اظہار بندگی کا کر رہے ہیں۔ جانور ہیں، اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اظہار بندگی کا کر رہے ہیں۔ انسان ہے، لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ساری کائنات کی وسعتوں میں جتنے اعزازات ہیں بندے نے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، مگر اس کی بندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں اپنے بندے ہونے کا اظہار کرتی ہیں۔ آسمان پر چمکتا ہوا سورج اور چاند کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا اللہ ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، یا اللہ میں بڑا چمکدار ہوں، میں بڑا دمکتا ہوں، مگر ہوں تو تیرا بندہ۔ بجلی چمکتی ہے، کڑکتی ہے اور اظہار کرتی ہے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، مولا میں بڑی کڑکدار ہوں مگر میں تیری تو بندہ ہی ہوں۔ جگنو فضاؤں کے دوش جگمگاتا ہے، مولا میری چمک بڑی ہے مگر تیرا تو بندہ ہونا۔ جنت کی حور ہے، غلمان بہشت ہیں، مولا بڑا تو نے مقام دیا مگر بندہ تو تیرا ہونا۔ کوہساروں کا کیڑا رینگتا پھرتا ہے، مولا میں بندہ تیرا ہوں۔ بطن سمندر میں مچھلی تیرتی ہوئی پھر رہی ہے، مولا میں بندہ تیرا ہوں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ان کل من فی الارض، جو کچھ بھی، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو بندہ ہے وہ تحتی ہے، فوقی ہے، بلندی پہ رہنے والا ہے، پستی پہ رہنے والا ہے، کوہساروں میں رہنے والا ہے، پہاڑوں کے دامن میں رہنے والا ہے، وہ جنگلوں میں رہنے والا ہے، وہ شخص جہاں بھی رہنے والا ہے زبان حال و کال سے کہہ رہا ہے میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ ہر چیز اس کی بندگی کیا اظہار کر رہی ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھیں، سارے بندے ایک جیسے نہیں ہیں، سارے بندے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں مختلف کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہمارے مختلف وہاں پر ساؤنڈ سسٹم لگے ہوتے ہیں، دیکھنوں کے سارے ڈبے ہوتے ہیں، مگر سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ کتنے ہم ریڈیو دیکھتے ہیں، ٹی وی سیٹ دیکھتے ہیں، پڑے ہوئے ایک جیسے محسوس ہوتے ہیں، مگر سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے بندے بہت سے ہیں مگر سارے کے سارے بندے ایک جیسے نہیں ہیں۔ مخلوق تو سبھی ہیں، غور کریں، مخلوق تو سبھی ہیں
مگر رب کا محبوب کوئی کوئی ہے۔ جاندار تو بہت سے ہیں مگر ایماندار کوئی کوئی ہے۔ دل رکھنے والے تو بہت سے ہیں مگر دلدار رکھنے والا کوئی کوئی ہے۔ دل رکھنے والے بہت سے ہیں مگر یاد رکھنا کہ دل کے اندر پیار کی دھڑکن رکھنے والا کوئی کوئی ہے۔ بصارت رکھنے والے بہت سے ہیں مگر بصیرت رکھنے والا کوئی کوئی ہے۔ علم رکھنے والے بہت سے ہیں مگر یاد رکھنا کہ حلم رکھنے والے بہت کم ہیں۔ بہت سے ہمیں نظر آتے ہیں، بہت سے ہمیں نظر آتے ہیں مگر کچھ دیکھنے میں اور ہوتے ہیں مگر اندر سے کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہے۔ انہی بندوں کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، درخت بھی ہیں، اگر ان دونوں کی دوڑ لگے تو پتھر پیچھے رہ جاتے ہیں، درخت آگے گزر جاتے ہیں۔ چونکہ درختوں کے اندر بڑھنے کی طاقت ہے مگر پتھروں کے اندر بڑھنے کی طاقت نہیں، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں، درخت آگے گزر جاتے ہیں۔ اگر درختوں کی دوڑ جانوروں کے ساتھ لگے تو درخت پیچھے رہ جاتے ہیں، جانور آگے گزر جاتے ہیں، چونکہ جانور چل پھر سکتے ہیں، درخت چل پھر نہیں سکتے۔ اگر جانوروں کی دوڑ حضرت انسان کے ساتھ لگے، جانور پیچھے رہ جاتے ہیں، انسان آگے گزر جاتا ہے۔ چونکہ عقلی باتوں کو سمجھنے والا انسان ہے، جانور نہیں ہے۔ جب ایک عام انسان کی دوڑ اللہ کے ولی سے لگتی ہے، عام بندہ پیچھے رہ جاتا ہے، اللہ کا ولی دوڑ میں آگے گزر جاتا ہے۔ چونکہ جہاں تک وہ دیکھ رہا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ عام بندے کی آنکھ اور ہوتی ہے، اللہ کے ولی کی آنکھ اور ہوا کرتی ہے۔ یہ دوڑ لگ رہی ہے، عام بندے کی دوڑ ولی سے لگی، عام بندہ پیچھے رہ جاتا ہے، بندہ مومن آگے۔ بندہ مومن کی دوڑ ولی سے لگی، بندہ مومن پیچھے، جو ولی ہے وہ اس سے آگے۔ اللہ کے ولی کی دوڑ لگتی ہے اب غوث کے ساتھ، قطب کے ساتھ، ابدال کے ساتھ، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں، غوث قطب ابدال وہ آگے گزر جاتے ہیں۔ اب یہی غوث قطب ابدال ان سب کو اگر کہا جائے کہ تم دوڑ لگاؤ، آپ دوڑ لگائیں تابعی کے ساتھ، یہ سارے پیچھے رہ جاتے ہیں، تابعی آگے گزر جاتے ہیں، کیونکہ تابعی نے چہرہ صحابی کو دیکھا ہے، تابعی نے چہرہ صحابی کو دیکھا ہے۔ اب تابعی کی دوڑ لگے صحابی کے ساتھ، تابعی پیچھے رہ جاتا ہے، صحابی آگے گزر جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے۔ یہ دوڑ کے میدان میں پھر نبی تو رسول تو بہت سے ہیں، آدم صفی اللہ بھی نبی، نوح نجی اللہ بھی نبی، موسیٰ کلیم اللہ بھی نبی، ہواؤں کو مسخر کرنے والے سلیمان بھی نبی، اپنے قدموں کو پہاڑوں پر پتھروں پر نشان دینے والے ابراہیم بھی اللہ کے نبی، ایڑی رگڑ کر چشمہ زمزم جاری کرنے والے بھی اللہ کے نبی، وہ کرتے کی خوشبو سونگھ کر شفا یاب ہونے والے وہ اللہ کے نبی،
کرتا بھیجنے والے بھی اللہ کے نبی، غیب کی خبریں دینے والے، انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اللہ کے نبی۔ اب ان سارے انبیاء و مرسلین کی دوڑ لگتی ہے آمنہ کے لال سے۔ اب یہ دوڑ لگتی ہے، اس دوڑ سے ہم نا آشنا ہے کہ یہ دوڑ کیسی ہے، یہ دوڑ کیسی ہے اس سے نا آشنا ہے۔ وہ دوڑ ایسی لگتی ہے، ایسی لگتی ہے، ایسی لگتی ہے کہ وہاں پر ماہ عرب کے جلوے اونچے نکل گئے، ماہ عرب کے جلوے اونچے نکل گئے، خورشید ماہتاباں مقابل سے ٹل گئے۔ میں پیار سے کہتا ہوں یہ تو خورشید و ماہتاباں ہیں، یہ تو خورشید ہیں، ماہتاباں ہیں، ان کی تو مجال کیا ہے؟ یہ تو ڈوبے ہوئے ہوں تو انگلی کا اشارہ ہوتا ہے تو واپس پلٹ کر سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ماہ عرب کے جلوے اونچے نکل گئے، ہر محترم مکرم مقابل سے ٹل گئے۔ نبی محترم ہیں مگر مقابلہ مصطفیٰ نہیں، رسول محترم ہیں مگر مقابلہ مصطفیٰ نہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ نفس نبوت میں سارے کے سارے برابر ہیں، لا نفرق بین احد من الرسل، سارے برابر ہیں، مگر جب فضیلت کی باری آتی ہے تو پھر مصلی امامت پر ایک ہوتا ہے۔ آدم کا سر پیچھے جھکا ہوا ہے، نوح کا سر پیچھے جھکا ہوا ہے، کلیم کا سر پیچھے جھکا ہوا ہے، اور مصلی امامت پر آمنہ کا لال نماز پڑھا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر بھی اعزازات انبیاء و مرسلین کو بڑے ملے ہیں، کوئی شک نہیں، آخرت کے اعزازات بھی ہیں، مگر میں بات کر رہا ہوں دوڑ کی۔ اس دوڑ کے اندر جو کمال میرے مصطفیٰ کا ہے وہ کسی اور کو کمال دستیاب نہیں ہوا، وہ کسی اور کو مقام نہیں ملا۔ نبیوں کو مقام دنیا میں ملا، کوئی شک نہیں، آدم صفی بنے، کوئی شک نہیں، نوح نجی بنے، کوئی شک نہیں، ابراہیم خلیل بنے، کوئی شک نہیں، اسماعیل ذبیح بنے، کوئی شک نہیں، موسیٰ کلیم بنے، کوئی شک نہیں، عیسیٰ روح اللہ بنے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ مگر یاد رکھیں یہ سارے مقامات ہیں، سارے اعزازات ہیں۔ مولا اب تجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتا کہ آمنہ کے لال کو کیا دیا؟ تو نے عبداللہ کے راج دلارے کو کیا دیا؟ تو یہ تو بتا۔ اب وہ عطا فرماتا ہے، اگر وہ فرما دیتا ہے کہ میں نے جمال یوسف دیا تو جلال موسیٰ تو باقی رہ جاتا۔ اگر وہ فرماتا کہ میں نے جلال موسیٰ دیا تو پھر حلم عیسیٰ تو باقی رہ جاتا۔ اللہ جل جلالہ نے ایک جملہ عطا فرما دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جس کا مطلب یہ ہے کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا۔ محبوب جب تیری باری ہے تو سب کچھ سمیٹ کر میں نے تیرے دامن میں عطا کر دیا، یہ اس کا مطلب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ محبوب ہم نے تو آپ کو ہر چیز کثرت سے عطا کر دی۔ ذرا یہ جائزہ لے لیں، اللہ کی بارگاہ میں قلیل کیا ہے، تھوڑا سا سامان کیا ہے۔ جب تھوڑے سے سامان کا پتہ چلے گا تو پھر کچھ نہ کچھ تو بڑھیں گے کہ زیادہ کیا ہے۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں جو تھوڑا سا سامان ہے جو تو چھوٹا موٹا سا کہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ یہ جو کچھ بھی دنیا کا ساز و سامان ہے یہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ اب ذرا غور کریں، جمادات کتنے ہیں؟
گنتی نہیں ہو سکتی، نباتات کتنے ہیں گنتی نہیں ہو سکتی، سمندر کے قطرے کتنے ہیں گنتی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں تو یہاں پر مردم شماری نہیں ہو سکتی، ادھر سے لکھ کر آگے بڑھتے ہیں، پیچھے 15-20 ہزار لاکھ 2 لاکھ اور پیدا ہو چکے ہوتے، ہم سے تو مردم شماری نہیں ہوتی۔ تو درختوں کے پتوں کا شمار بے حساب، سمندر کے قطروں کا شمار بے حساب، مگر رب فرماتا ہے سمندروں کے قطرے بھی تھوڑے ہیں، آسمانوں کے ستارے بھی تھوڑے ہیں، وہ زمین کے ذرے بھی تھوڑے ہیں، ریگزار بھی تھوڑے ہیں، ہواؤں کے ترنم بھی تھوڑے ہیں، پہاڑوں کی بلندیاں بھی تھوڑی ہیں، زمین کی وسعت بھی تھوڑی ہے۔ مولا زیادہ کیا ہے؟ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کائنات ساری تھوڑی ہے مگر زیادہ وہی ہے جو میں نے اپنے مصطفیٰ کو عطا کر دیا۔ دنیاوی اعزازات کو دیکھا جائے تو رب ذوالجلال نے اعزاز عطا فرمایا وَالضُّحَىٰ، تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیری زلفیں کتنی کتنی پیاری ہیں، الم نشرح لک صدرک، تیرے سینے کا کمال کتنا عظیم ہے، اور اتنا کمال کہ سرکار دو سرا کائنات کے آقا اپنی مقدس انگلیاں اگر برتن میں رکھتے ہیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اتنا کمال عطا فرمایا، اتنا کمال عطا فرمایا، اتنا کمال عطا فرمایا کہ لعاب دہن اپنا کھاری کنویں میں ڈالتے ہیں تو اسے میٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اتنا تقدس دنیا بھر کے اندر جتنے انسان ہیں آپ ڈھونڈ لیں، کوئی بندہ تھوک پھینکے اس کے تھوک کا بھی اعزاز ہو، آپ کو ڈھونڈے سے بندہ نہیں ملے گا، مگر یہ کائنات کے اندر آج کل امریکہ کا طوطی بولتا ہے، کبھی روس بھی اس بلندی پہ تھا، جب اس کی بلندی نہیں رہی تو رہیں گے یہ بھی نہیں۔ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ یہ دنیاوی اعزازات، اتنے اعزازات ملے ان کا شمار نہیں ہے۔ ایک اعزاز جو آخرت میں ہے وہ سارے نبی رسول خاموش ہوں گے، وہ اعزاز کسی ایک کو نہیں ملے گا، وہ صرف اور صرف ایک آمنہ کا لال ہوگا جو اسے ہی عطا ہونا ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ایک مقام کا نام ہے مقام محمود۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب یہ صرف تیرا ہی حصہ ہے، آدم صفی ضرور ہیں مگر یہ حصہ تیرا ہے، نوح نجی ضرور ہیں مگر یہ حصہ تیرا ہے، حسن یوسفی سے سب لوگوں نے تاثر لیا مگر مقام محمود یہ حصہ تیرا ہے۔ اور ذرا پوچھتے ہیں کہ مقام محمود کیا ہے؟ اور یہ پہلے وہ صحابی بھی جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، یہ وہ پہلے مفسر ہیں، اور ان کی تفسیر لکھنے کے انداز بھی یہ تھے، بس ادھر سے رخ مصطفیٰ کو دیکھتے اور ادھر تفسیر لکھنا شروع کرتے، اور ایسا کوئی مفسر اور نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اَن یقیمک ربک مقاما محمودا، مقام الشفاعہ۔ یہ مقام محمود یہ ہے کہ رب ذوالجلال حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مقام شفاعت عطا فرمائے گا۔ اَن یقیمک ربک مقاما محمودا، مقام الشفاعہ۔ آقا یہ بتائیں کہ مقام شفاعت کیا ہے؟ ابھی ہم یہاں پوچھتے ہیں، وہ جملہ ذرا سنیں، اور میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ مومن جب اس جملے کو سنتا ہے تو اندر سے بھی جھوم جاتا ہے۔ وہ مقام کیا ہے؟
مقام محمود کیا ہے؟ ان یقیمک ربک مقام محمودا، مقام الشفاعہ، یحمدک الاولون والآخرون، ایک مسند ہوگی جس پر آمینہ کا لال جلوہ فگن ہوگا، سامنے سے نبی گزر رہے ہوں گے، ولی گزر رہے ہوں گے، غوث گزر رہے ہوں گے، ابدال گزر رہے ہوں گے، اور ہر نبی گزر رہا ہوگا۔ یہ کون جا رہا ہے؟ یہ آدم صفی اللہ جا رہا ہے، نوح نجی اللہ جا رہا ہے، کلیم اللہ جا رہا ہے، خلیل اللہ جا رہا ہے، مگر ان کا سٹائل کیا ہوگا؟ انداز کیا ہوگا؟ سامنے سے گزرتے جا رہے ہوں گے اور حضور مسند نشین ہوں گے اور آپ کو سلام محبت پیش کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ اور یہ وہ مقام شفاعت ہے جو صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملے گا، یا کسی اور کے پاس نہیں ہوگا۔ خود حضور فرماتے ہیں ان الشمس تدنو یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا تو سورج قریب ہوگا۔ ان الشمس تدنو یوم القیامہ حتی ینتہی العرق الی نصف اذنہا، بندوں کا پسینہ بہتا ہوا ان کے آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ فَبَيْنَهُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّد، لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے، نبیوں کی بارگاہ میں ہوں گے کہ یہاں سفارش تو کر دیں۔ یوں سمجھے سفارش کا سوال ہے بابا، سفارش کا سوال ہے بابا، جیسے ہمارے یہاں پر کرتے ہیں، بھئی ایک روٹی کا سوال ہے بابا، 10 روپے کا سوال ہے بابا، اور وہاں پر کیا ہوگا؟ سفارش کا سوال ہے بابا۔ آدم علیہ السلام ہے، سفارش کا سوال ہے بابا۔ یحییٰ آ گیا، دروازہ یحییٰ نوح کلیم آ گیا، سفارش کا سوال ہے بابا۔ مگر ہر بابا کہے گا آج یہ کوئی اور بابا کام نہیں کر سکتا، آج ایک ہی بندہ کر سکتا ہے جسے مدینے والا بابا کہا جاتا ہے۔ اللہ سیدی مرشدی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی، یا نبی۔ میرے آقا فرماتے ہیں خیرت بین الشفاعۃ وبین ان یدخل نصف امتی الجنۃ فاخترت الشفاعہ، سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے اختیار عطا فرمایا کہ میرے محبوب اگر تو چاہے، ابھی ابھی دیر کی بات نہیں، اگر چاہو ابھی تو نے لبوں کو حرکت میں لانا ہے، خیال پیدا کرنا ہے، ابھی تم چاہو تو تیری آدھی امت کو ابھی ابھی میں بخشش کا پروانہ عطا کر دیتا ہوں۔ یہ چھوٹی اور معمولی بات تو نہیں ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں اسی وقت بخشے جاتے، حضور بخشوا لیا ہوتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بڑے بھولے بھالے ہو، جب مجھے یہ پیغام دیا گیا خیرت بین الشفاعۃ وبین ان یدخل نصف امتی الجنۃ فاخترت الشفاعہ، میں نے اپنے رب سے کہا میرے اللہ مجھے آدھی امت کی بخشش نہیں چاہیے، مجھے تو قیامت کے دن شفاعت کا تاج عطا فرما دینا۔ جب یہ بات ہوئی حضور فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر میں آدھی امت کو بخشوا لیتا تو باقی آدھے کدھر جاتے؟ باقی آدھے وہ کدھر جاتے؟ خیرت الشفاعہ، جب قیامت کا دن ہوگا، یہ رحمت للعالمین ہے، جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کو جہنم رسید کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہوگا، کائنات کے آقا فرماتے ہیں اس وقت جب شفاعت کا تاج لگے گا تو رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا جو تو نے وعدہ کیا تھا آج وعدے کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں شفاعت کرتا جاؤں گا
اور رب ذوالجلال بخشش کے پروانے عطا فرماتا چلا جائے گا۔ یہ مقام ہے خیرت شفاعہ لأنہا اعم، اس لیے کہ اس کے اندر عمومیت پائی جاتی ہے، اس کے اندر عمومیت پائی جاتی ہے۔ اور آدھی امت کو بخشوا لیا جاتا تو وہ تو آدھے تو بخشے جاتے مگر باقی تو نہ بخشے جاتے۔ کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جو بندہ گناہ گار ہے تو بخشا جائے گا، لیکن کچھ گناہ بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، توبہ تو کرنی چاہیے، توبہ تو کرنی چاہیے، مگر کسی کو وقت نہ مل سکا تو گھبرانے کی ضرورت اسے بھی نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر، چھوٹے گناہ گار، گناہ ہی ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے بچا ہی جائے، مگر میرے آقا بندوں کی ڈھارس بندھا رہے ہیں، پریشان نہ ہو جانا۔ شفاعتی لأہل الکبائر، جس بندے نے کہ بڑے بڑے گناہ بھی کر لیے، جب اس کے قریب آنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوگا، آمینہ کا لال اسے بھی دلاسا دے کر جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب فرماتا ہے میرے محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ عرض کہ حضور کیا آپ نے رب سے اظہار رضا کر دیا ہوا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں نہیں، اظہار رضا میں نے ابھی تک نہیں کیا، ابھی تک نہیں کیا۔ حضور پھر اظہار رضا کب کرنا ہے وہ جملہ ذرا سنیں، واللہ لا ارضا وواحد من امتی فی النار، سرکار فرماتے ہیں جب تک میری امت کا ایک بھی بشر جہنم میں جل رہا ہوگا اس وقت تک میں اپنے رب سے اظہار رضا نہ کروں گا، اور جب اللہ جل جلالہ میرے اس آخری امتی کو جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دے گا، میں کہوں گا مولا آج میں نے تیرے ساتھ اظہار رضا بھی کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ اور کتنے بندوں کو قیامت کے دن میرے آقا بخشوائیں گے، لَأَشْفَعَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَكْثَرَ مِمَّا فِي الْأَرْضِ مِنْ حَجَرٍ وَشَجَرٍ، سرکار فرماتے ہیں کائنات کی ساری چیزیں تھوڑی ہیں مگر جن گناہ گاروں کی سفارش کر کے میں انہیں بخشواؤں گا وہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے، اس سے بھی زیادہ۔ یہ وہ طاقت ہے، یہ نبوت کی طاقت ہے، آمینہ کے لال کی طاقت ہے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن آج تو لوگ جیسے بھی باتیں کر لیں، فرماتے ہیں قیامت کے دن سرداری کا جھنڈا تو مجھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہونا ہے۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ وانا اول من ینشق عنہ القبر وانا اول شافع واول مشفع، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن سرداری کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، سب انسانوں کا میں سردار ہوں گا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے باہر آنے والا بھی میں مصطفیٰ ہوں گا، اور جنت الفردوس کی کنڈی کو کھٹکھٹانے والا بھی میں مصطفیٰ ہوں گا، اور سب سے پہلے جس کے کنڈی کھٹکھٹانے کے ساتھ دروازے کو کھولا جائے گا وہ بھی میں مصطفیٰ ہوں گا، سب سے پہلا سفارش کرنے والا وہ بھی میں مصطفیٰ ہوں گا، اور جس کی سفارش پر سب سے پہلا بندہ بخشا جائے گا وہ بھی میں مصطفیٰ ہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار فرماتے ہیں یہ میرے آقا کی عنایت ہے، آقا کی عنایت ہے۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی،
من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، حضور فرماتے ہیں جس بندے نے میری قبر کی زیارت کر لی میری شفاعت اس کے لیے بھی لازم ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ شفاعت اس کے لیے بھی لازم ہو گئی، شفاعت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوة مستجابہ۔ جب رب ذوالجلال نے انبیاء و مرسلین کو جلوہ فگن کیا تو ہر ایک کو ایک ایک دعا بھی عطا فرمائی۔ کیا میرے نبی یہ دعا ہے، جب تو اسے مانگے گا تو میں یہ تیری دعا کو قبول کر لوں گا۔ آدم صفی اللہ وہ دعا مانگ چکے، نوح مانگ چکے، کلیم مانگ چکے، عیسیٰ مانگ چکے، یحییٰ مانگ چکے، یوسف مانگ چکے، یعقوب مانگ چکے۔ ہر نبی نے وہ دعا کا استعمال کر لیا۔ اور کہ حضور کیا آپ نے بھی اس دعا کا استعمال کر لیا؟ فرمایا ابھی تک تو نہیں کیا۔ لوگوں نے پتھر بھی مارے مگر میں نے اس دعا کا استعمال نہیں کیا جو قبول ہونے والی ہے۔ لوگوں نے دامن کو تار تار کیا مگر میں نے اس دعا کو ابھی تک نہیں مانگا۔ زخمی کر دیا گیا مگر میں نے اس دعا کو ابھی تک نہیں مانگا۔ تو حضور پھر مانگنا کب ہے؟ فرمایا وَلَقَدِ اخْتَبَأْتُ دُعَائِي لِأُمَّتِي لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ انہوں نے فرمایا میں نے ابھی تک وہ دعا نہیں مانگی۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے اسے محفوظ رکھا ہوا ہے، میں نے اسے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کل جب قیامت کا دن آئے گا، کل جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت میں اپنے رب سے کہوں گا میرے اللہ وہ دعا جس کی قبولیت کا تو نے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ دعا تو دیکھ رہا ہے کہ میں نے کبھی بھی اسے استعمال نہیں کیا، آج میں اسے استعمال کر رہا ہوں۔ اب ہوگا کیا؟ میرے آقا استعمال فرمائیں گے، سجدے میں سر رکھ دیں گے۔ اللہ جل جلالہ فرمائے گا ارفع راسک وقل یسمع لک وسل تعطى واشفع تشفع۔ رب ذوالجلال فرمائے گا محبوب ذرا سر کو اٹھاؤ، زلفوں کو ہٹاؤ، لبوں کو ہلاؤ، ذرا اپنے دل کی بات سناؤ اور سفارش کر کے گناہگار امتیوں کو بخشواؤ۔ میرے آقا سجدے سے سر اٹھائیں گے، امتی امتی، یا اللہ بخشش میری امت کو عطا کر دے۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے کہ جہنم میں جو لوگ اپنی سزا بھگت رہے ہیں بدعمالی کی وجہ سے، جن کے سینے کے اندر ایک جو کے برابر بھی ایمان موجود ہے، جو میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، یہ ہے مختار نبی، یہ ہے مختار نبی، اسے اتنا اختیار ہے۔ سارے نبی یہاں پر پیار سے کہتا ہوں کسی کو اختیار نہیں ملا، اس حوالہ سے بے اختیار ہیں ابھی تک۔ اگر اختیار ہے تو میرے مصطفیٰ کو اختیار ہے۔ حکم ہوگا جاؤ جس کے سینے کے اندر ایک جو کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، جاؤ اسے نکال کر جنت کا مالک بنا دو۔ اور میں بڑے پیار سے ایک بات کہا کرتا ہوں، ایمان تو امر مبتن باطنی چیز ہے نا، وہ تو اندر ہے، وہ باہر تو نہیں ہے۔ ایمان کسی کے یہاں پر پیشانی پر تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایماندار ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے۔ اس کا تعلق تو دل کے ساتھ ہوتا ہے، تصدیق قلبی سے ہوتا ہے، روح سے ہوتا ہے۔ اور رب فرما رہا ہے جس کے سینے کے اندر ایک جو کے برابر بھی ایمان ہے، جاؤ اسے نکال کر جنت کا مالک بنا دو۔ سرکار دو سرا وہاں سے ان لوگوں کو نکالیں گے، وہ ماتھے پہ لکھا ہوا تو ہے نہیں، ہتھیلی پہ لکھا ہوا تو ہے نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ رب لم یزل نے عبداللہ کے راج دلارے کو، آمینہ کے لال کو اتنی طاقت عطا کی ہے۔ ظاہر تو ظاہر رہا، ہمارا نبی، ہمارا آقا مرسل اندر جھانک کر دیکھتا ہے تو سینے کے حالات کو بھی پڑھ لیا کرتا ہے۔ اور یہ
جس کے سینے میں ایک جو کے برابر ایمان ہوگا اسے نکال کر جاؤ جنت کا مالک۔ واپس آ رہے ہوں گے، دل میں خیال آئے گا کہ ایک مرتبہ اور مانگتا ہوں۔ دوسرا سجدہ، محبوب اب کیا کہتے ہو؟ امتی امتی، امت کی بخشش کا سوال ہے، امت کی بخشش کا سوال ہے۔ رب ذوالجلال متوجہ ہوگا، اسی انداز میں فرمائے گا اچھا محبوب اب ایسا کرو، جس کے سینے کے اندر جو تو بڑا ہوتا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے بھی نکال کر جنت کا مالک بنا۔ حضور پھر دیکھیں گے جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اسے بھی نکال کر جنت کا مالک۔ یہ شفٹنگ ہو رہی ہے، تبادلہ ہو رہا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ محبوب اب کیا کہتے ہو؟ مولا امتی امتی، امت کی بخشش کا سوال ہے مولا۔